غزالہ بتائے گا 27ویں آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی سے منظور ہو چکی سینٹ سے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا جو عمل ہے اس وقت وہ سینٹ میں بالکل اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور ہم اب سے کچھ ہی منٹ کے بعد اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں گے کہ ایوان بالا نے اس آئین کے میں 27ویں ترمیم کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اس سے قبل جو ایک منظوری کا باقاعدہ قانون میں اور آئین میں طریقہ کار درج ہے، اس کے مطابق شکوار منظوری عمل میں لائی گئی۔ 59 ایسی تجاویز تھیں، ایسی شکیں تھیں جن میں تبدیلی کی گئی تھی۔ اس 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کی شکوار منظوری دی گئی، اور تقریباً تمام ہی شکوں کی منظوری کے لیے جو 2/3 اکثریت تھی یعنی کہ 64 ووٹ وہ حکومت کو حاصل تھے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ایک ایک رکن نے اس ووٹنگ کے عمل میں جو کہ شکوار منظوری تھی اس میں حکومت کو اس آئین کے حق میں ووٹ دیا، اور پھر اب دوسرا مرحلہ جو کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے حتمی مرحلہ تصور کیا جاتا ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ سنو کے ناظرین کے لیے میں یہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کے تحت پہلے 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکن ایوان سے باہر ہے تو وہ حتمی ووٹنگ کے لیے ایوان کے اندر اپنی موجودگی کو لازمی بنائے، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا پھر چاہے اس کا تعلق حکومتی بینچز سے ہو۔ 2 منٹ کی اس گھنٹیوں کا عمل جو کہ اب سے چند لمحے کے بعد تقریباً ختم ہو جائے گا، اس کے بعد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی جو کہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، ان کے آرڈرز پر، ان کی ہدایت پر جو ایوان ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اب جو اس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے اراکین ہیں وہ ایک طرف کی گیلری میں چلے جائیں گے، اور جو اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والے اراکین ہیں وہ دوسری گیلری میں چلے جائیں گے۔ جب ایوان مکمل طور پر خالی ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے اراکین واپس آئیں گے، ان کی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ کی جائے گی۔ جو اس وقت وہاں پر سینٹ کا عملہ موجود ہوتا ہے سیکریٹری سمیت، وہ واپس آنے والے اراکین کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی جانب سے حتمی اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مجوزہ آئینی ترمیم کے حق میں اور مخالفت میں کتنے ووٹ پڑے، اور پھر اس کے بعد اس آئینی ترمیم کے منظور ہونے یا نامنظور ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ والا آخری مرحلہ اس وقت ایوان بارہ میں جاری ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ ڈویژن کا عمل شروع ہو چکا ہے، اراکین مختلف لابیز میں جا رہے ہیں، اور اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی جانب سے ووٹوں کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ اس کی 27ویں آئینی ترمیم کی حق میں کتنے ووٹ پڑے ہیں اور اس کی مخالفت میں کتنے ووٹ پڑے ہیں، جس کے بعد پھر اس 27ویں آئینی ترمیم کے ایوان بالا میں منظور ہونے یا نہ ہونے کا چیئرمین سینٹ باقاعدہ اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی حتمی مرحلہ جو ہے وہ منظوری کا چل رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے 2 سینیٹرز تھے جنہوں نے 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اس کے علاوہ اپوزیشن ارکان تمام واک آؤٹ کر گئے تھے، کیا صورتحال رہی اور لاہے عمل ان کی جانب سے کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہی رپورٹ پیش کی گئی اور جب رپورٹ پیش کرنے کے بعد بل کی منظوری کی تحریک پیش کی گئی تو اس وقت تک جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان میں موجود ایک سینیٹر اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں، ان کی جانب سے آج اس تحریک کے حق میں ووٹ دیا گیا، جس کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو حکومتی اراکین تھے وہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں۔ یہ 2 اراکین سینیٹر اور اس کے ساتھ ایک سینیٹر نسیمہ احسان جن کا تعلق بی این پی سے ہے، انہوں نے اس سے قبل 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بھی ووٹ دیا تھا، تو ان 3 اراکین کے ساتھ مل کر جو آج حکومت کے تھے یہ نمبر پورے ہوئے۔ جب یہ بل پیش کیا گیا تو شروع کی کچھ شکوں کی منظوری کے دوران اپوزیشن کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا۔ ابتدا میں جو بل کی کاپیز تھی اس کو پھاڑا گیا، اس کو ہوا میں لہرایا گیا، جو چیئرمین کی ڈائس ہوتا ہے اس کے سامنے تمام اراکین اکٹھے ہو گئے، شور شرابہ کیا، احتجاج کیا، نعرے بازی کی، اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت وہاں سے چلی گئی۔ 2 اراکین جو کہ اس کے حق میں ووٹ کر رہے تھے وہ وہاں پر موجود رہے، اکثریت چلی گئی، تمام نہیں گئے ہیں۔ کچھ اراکین ایوان میں بھی موجود رہے، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ دیکھیں، نہ ہی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، نہ ہی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس سارے عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ اس سے قبل پی ٹی آئی یا پھر جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا تھا، میڈیا کے سامنے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اس آئین کی ترمیم کو مان ہی نہیں رہے، تو اس کی مخالفت یا حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ کہا تھا
تھا کہ یہ ہم اس کے لیے نہ ووٹ ڈالیں گے نہ مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اور ابھی بھی یہی ہے کہ دیکھیں جب شکوار جو منظوری کا عمل جاری تھا اس دوران بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو اپوزیشن بینچز تھے ان کی جانب سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو اسی لیے جتنی بھی شکیں منظور ہوئی ہیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہیں اور ان کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے غزالہ، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 59 شکیں ہیں جن کو منظور کر لیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا جائے گا، فردر پروسیس کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ دیکھیں ڈویژن کا عمل اس وقت بھی جاری ہے ایوان میں، اور جیسے ڈویژن کا یہ عمل مکمل ہوگا اور تمام جو اراکین ہیں وہ جن لابیز میں گئے ہیں وہ واپس آئیں گے، تو پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی جانب سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اس کی مخالفت میں کتنے ووٹ پڑے ہیں اور حمایت میں کتنے ووٹ پڑے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل جتنی بھی شکیں منظور کی گئی ہیں وہ 2/3 اکثریت یعنی کہ 64 ووٹوں سے کی گئی ہیں، تو اگر 64 ہی ووٹ قائم رہتے ہیں ابھی بھی حکومت کے پاس جب حتمی منظوری دی جا رہی ہے، تو یقینی طور پر چیئرمین سینٹ اعلان کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں اتنے ووٹ پڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کا چیئرمین سینٹ ہی اعلان کریں گے، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا یہ عمل باقاعدہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو ایوان بالا سے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کو قومی اسمبلی میں بھیجا جانا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا آج۔ اس کے لیے حکومتی اتحاد کا کیا پلان ہے؟ وہاں سے جو ہے وہ کس طرح سے اور کب تک منظور کروایا جائے گا؟ ایسا یہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے، اور جیسے ہی ایوان بالا سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی اس کے بعد اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ایک ہاؤس سے کوئی بھی آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر اسے منظوری کے لیے دوسرے ایوان میں بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر سیم پروسیجر ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے اس کے پاس رپورٹ جاتی ہے، پھر اس کی رپورٹ ایوان میں پیش ہوتی ہے، اور پھر اس پر ایسے ہی شکوار اور ڈویژن وائز کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی، قانون و انصاف کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کا کل سارا دن اجلاس جاری رہا اور پرسوں شام تک بھی جاری تھا، اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی مشترکہ قائمہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی، جس کے بعد اب طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، جس میں یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، یہ بل ان کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس پر بحث کرائی جائے گی، اور پھر قومی اسمبلی سے امید ہے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر قومی اسمبلی سے بھی یہ بل، یعنی کہ آج کا یہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد مزید 2 دن قومی اسمبلی میں بھی پروسیس یہ والا چلے گا۔ غزالہ آپ ساتھ ہی موجود رہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران، کہیں گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شکیں سینٹ سے منظور ہو چکی ہیں اور اس کے حق میں 64 ووٹ آئے ہیں، تو کیا تفصیلات ہے فردر؟ دیکھیے یہ 59 شکیں ہیں جن کی کہ سینٹ کی 2/3 اکثریت نے شکوار منظوری دے دی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ ان 59 جو شکیں ہیں اس میں آئین پاکستان کے 3 شیڈول جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، جس میں کہ نئے جو عہدے بنے ہیں جیسے کہ چیف آف یہ جو آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں ان کا ایک حلف جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو آئینی عدالت کے جج صاحبان ہیں ان کا حلف جو ہے وہ بھی نیا حلف جو ہے وہ ان شیڈولز میں شامل ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ان میں جو چیدہ نکات ہیں اس حوالے سے، اس میں آئین کے آرٹیکل 248 میں ترمیم کی گئی ہے جو کہ صدر پاکستان کے استثناء سے متعلق ہے، اور یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی بھی صدر پاکستان جب تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے اس دوران بھی اور اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی تا حیات ان کے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ یا کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، کوئی گرفتاری ان کے خلاف عمل میں نہیں لائی جا سکے گی، اور کوئی عدالت جو ہے وہ ان کو نہیں بلا سکے گی، ان کو طلب کرنے کا اختیار کسی عدالت کو نہیں ہوگا۔ یہ وہ استثناء ہے جو کہ صدر پاکستان کو آرٹیکل 248 کے تحت جو ہے وہ ملے گا۔ اگر صدر پاکستان اپنا عہدہ مکمل کرنے کی عہدے کی مدت مکمل کرنے کے بعد کوئی عوامی عہدہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ استثناء جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ والا جو صدر پاکستان کا استثناء ہے جو کہ آرٹیکل 248 کے تحت انہیں ملے گا، یہی استثناء جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے لیے بھی ہوگا، مارشل آف ایئر فورس کے لیے بھی ہوگا، اور ایڈمرل آف فلیٹ کے لیے بھی ہوگا۔ اور اس حوالے سے آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے، جس کے تحت فیلڈ مارشل جو ہے وہ بھی تا حیات استثناء جو ہے وہ بھی اس کو اویل کر سکیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 243 جو ہے اس میں افواج پاکستان کی جو فورسز ہیں
ان کے چیفز کی سلیکشن کا طریقہ کار ہے یہ وہی ہے جو پہلے سے موجود تھا. صدر پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کی سفارش پر چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف کا تقرر کریں گے. ایک اور عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ, جس کے تحت تینوں فورسز ہوں گی, اور یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے یہ بھی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اسی کے پاس رہے گا. اور ان دونوں عہدوں کے ہوتے ہوئے یہ ان دونوں عہدوں کے تحت جو ہے یہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کام کریں گے. جو اس میں ایک جو صدر پاکستان کو جو ایک تحفظ حاصل ہے, آئینی تحفظ, کہ انہیں کسی بھی طریقے سے برطرف نہیں کیا جا سکے گا سوائے یہ کہ پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ ان کو ریموو کر سکے. تو یہی والی جو طریقہ کار ہے فیلڈ مارشل کو یا مارشل آف ایئر فورس کو اور ایڈمرل آف فلیٹ کو ہٹانے کے لیے, یہ ان کی امپیچمنٹ جو ہے اسی طریقے کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکے گا جس طریقے کے تحت صدر پاکستان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جی اور جو امینڈمنٹس ہیں ان میں کابینہ میں جو وزراء کی تعداد ہے, وفاقی کابینہ میں جو وزراء کی تعداد ہے اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے. پہلے یہ 15% ٹوٹل ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی, اب یہ بڑھا کر 17% کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے پہلے یہ تھا کہ 5 مشیر جو ہے وزیر اعظم اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے وفاقی کابینہ میں, اس تعداد کو بڑھا کر 5 سے بڑھا کر 7 کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے آرٹیکل 93 میں ترمیم کی گئی ہے. اور پھر جو سب سے زیادہ ترامیم ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت سے متعلق ہیں, یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے متعلق, جو کہ ایک نیا عہدہ اور نئی عدالت جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک چیپٹر پورا جو ہے وہ آئین پاکستان میں نیا چیپٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس میں تمام جو طریقہ کار ہے اس وفاقی آئینی عدالت کا وہ لکھا گیا ہے کہ اس میں ایک چیف جسٹس ہوں گے اور کتنے ججز ہوں گے, اور ججز کا جو طریقہ کار ہے ان کی اپائنٹمنٹ کا وہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن پہلے سے بنا ہوا ہے وہی وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا تقرر بھی کرے گا. اس حوالے سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا جو ریسٹرکشن ہے, ان کا جو دائرہ کار ہے وہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں تھوڑا بڑھا کر رکھا گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ آرٹیکل 189 وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے وہ وفاقی آئینی عدالت کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوں گے, لیکن وفاقی آئینی عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ تمام عدالتوں پر بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان بائنڈنگ ہوں گے. تو ایک یہ فرق جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے آرٹیکل 209 میں ایک ترمیم کی گئی ہے